بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ماہ اگست ختم ہونے کو ہے، اس حوالے سے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ کیا نوجوان نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ کیا ایک ایسا پاکستان جہاں انصاف ہو، ترقی ہو اور عوام کے جو حقیقی خواب ہیں ان کی تعبیر ان کو مل سکے، ہے یا نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے، اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جو معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں ان میں پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا معتبر نام اور سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں۔ ان ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رشید احمد خان، جو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شامی صاحب اور رشید صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ نوجوان میں ایک نا امیدی محسوس کی جاتی ہے، اور اتنے سالوں کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، حل کیا ہے؟ یہ جو بیزاری پیدا ہوتی ہے یا مایوسی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سسٹم اپنے ایک لگے بندے طریقے سے چل رہا ہے، جیسے گاڑی پٹری پہ چل رہی ہے، تو پھر اسی طریقے سے لوگ کو امید ہے کہ بھئی ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ راستہ ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ اب یہ جو جھٹکے لگتے ہیں ہمارے یہاں بار بار، اور پالیسیز تبدیل ہوتی ہیں، ہمارے یہاں آپس میں سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں ایک قسم کی کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ تجاوز کرتے ہیں، اور بار بار ملک میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک بیزاری جو ہے میرے خیال پیدا ہوتی ہے، اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مستقل چیز ہے بیزاری۔ ابھی ایسا ہے نا کہ بخار چڑھ گیا پھر اتر بھی جائے گا، تو لیکن یہ کیفیت جو ہے ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی شامی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے اس سے نکلنا ہوگا، تو کیا نوجوان جو اس کے نا امید ہیں اس کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اگر نکل سکتے ہیں تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، نوجوان کی مثال جو ہے وہ ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے۔ وقتی طور پر تو اس کے آگے بند باندھ سکتے ہیں، لیکن آخر کار اس نے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جس جنریشن نے، جس نسل نے پاکستان بنایا، شامی صاحب ہو سکتا ہے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں، میرے خیال میں اسی نسل نے پاکستان کو ناکام بھی بنایا، کیونکہ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی۔ پاکستان بن رہا تھا تو ابھی آپ پیدا ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک عمل ہو رہا تھا، اس عمل سے آپ کو کیا پیغام مل رہا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب پاکستان بنا تو ایک نیا ملک تھا، کہیں کا اس کا سٹرکچر تو موجود نہیں تھا۔ انڈیا جو ہے وہ تو تھا نا، ایک دلی اتنا حکومت چل رہی تھی۔ چلے میں بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ پہلے دیکھیں نا، ایک ملک کا ڈھانچہ کھڑا کرنا نئے ملک کا مشکل تھا، اپہل ٹاسک تھا نا، لیکن کھڑا کیا گیا دن رات لگا کے۔ انہی لوگوں نے، اسی بیوروکریسی نے، انہی پولیٹیشنز نے اس ملک کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا اور مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ کس مثالی معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اپنے تصورات تھے کہ یہاں ایک برابر ہوں گے، انصاف ملے گا، ایک مثالی معاشرہ ہوگا۔ پتہ نہیں، ہم ایک تاریخی جو ہمارا ایک شعور تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک بس ایک مثالی جمہوریت یہاں قائم کریں گے۔ رشید صاحب، یہ مثالی جمہوریت کی خواہش رکھنے والا مجیب الرحمان شامی میرے سامنے بات کر رہا ہے کہ یہ وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آتا ہے، پھر یہ جوان ہوتا ہے اور پھر اپنا رول ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مثالی جمہوریت، قطع نظر اس بات کے، میں صرف ایک لفظ بیان کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا ہے تو تمام نسل کے لوگوں میں، خاص طور پر ینگ نسل میں، ہمارے جیسے لوگوں میں بھی اس وقت امید تھی، لیکن آہستہ آہستہ دیکھا جب
کہ یہ تو دوسری طرف جا رہا ہے، یہ تو اس ملک تو دوسری طرف جایا جا رہا ہے. یہاں تو جو ویکیو پراپرٹی ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، الاٹمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جھوٹے کلیم داخل کیے جا رہے ہیں. اور سارا کچھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو جس جنریشن نے پاکستان بنایا وہ تو اس کام میں مصروف ہے، کسی کو ایجوکیشن کا، کسی کو ہیلتھ کا، کسی کو انفراسٹرکچر کا کوئی فکر نہیں تھا. یعنی اور حالانکہ یہ بیسک چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو توجہ اس بات پہ دینی چاہیے تھی. افلاطون نے کہا تھا کہ ایجوکیشن کے ذریعے میں مثالی ریاست بنا سکتا ہوں. ریپبلک جو اس کی کتاب تھی اس کے بارے میں روسو نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک ایجوکیشن پہ جو لکھی گئی کتاب ہے وہ سب سے بڑی کتاب ہے. لیکن ہم نے کیا ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے قومی تقاضوں کے مطابق تبدیل کیا؟ بالکل نہیں کیا. شاہ صاحب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ریاست کی جو بہتری ہے وہ تعلیم میں ہے، اور آپ ایک نیا ملک بنا چکے ہیں، قربانیاں دے کے آئے ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت مانی جاتی ہے، اور لاکھوں انسانوں کا اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا. اب بات آ گئی کہ آپ ایک نئے ملک میں آ گئے، اور بنیاد تھی کہ اگر آپ کا تعلیمی نظام کوئی اچھا بنا لیتے تو آج کا جو نوجوان ہے اس کی جو نومیدی ہے وہ وجہ نہ ہوتی. دیکھیں، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ آغاز جو ہے آغازی میں ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے بہت کچھ کیا ہے. ہم نے اپنا ملک کا ڈھانچہ کھڑا کیا، ہم نے اس ملک کا دستور بنایا 54 میں، دیکھیں. اور اس کے بعد لیکن ہماری جو آپس کے اندر جو چپکلش تھی نا، یہ جو اقتدار کی لڑائی ہے یہ اس وقت ہی جاری تھی. یعنی ہمارے جو پولیٹیشنز تھے وہ ناتجربہ کار تھے، بڑی تعداد میں تھی. تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیوروکریٹس تھے نا ان کو بڑے بڑے عہدے مل گئے، اور وہاں سے پھر ایک یہ محلاتی سازشیں شروع ہوئیں. بحیثیت مجموعی ہماری اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہم نے اپنی اکانومی کو بھی کھڑا کیا، ہم نے تعلیمی ادارے بھی بہتر کیے، یونیورسٹیز بھی بنائیں. کچھ نہیں تھا نا پاکستان کا. یہ علاقہ جو پاکستان کا ہے جائزہ لیں اس وقت جب پاکستان بنا ہے تو اس میں کیا تھا. پھر اس کو انڈسٹریلائز بھی کیا، یہ سارا کچھ کیا. لیکن اس کے بعد جب 58 کا لگ گیا ماشاء اللہ تو ایک نئی صورتحال تو دو چار ہو گئے ہم. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ماشاء اللہ لگا اس نے بھی آگے ایک ترقی کا سفر جاری رکھا. لیکن پھر وہ جو وہی مسئلہ کہ آپ کے جو سسٹم کیونکہ آپ کا ٹوٹ چکا تھا اس کے نتیجے میں پھر آپ جنگ و جدل میں مصروف ہو گئے. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس خواب کو حقیقت میں نہیں بدل سکی، جو خواب آپ کے بزرگوں نے دیکھا اور جس خواب کی تعبیر کے لیے آپ یہاں پہ کیا بالکل صحیح بات ہے کہ ایک واقعی ایک امید تھی، ایک آس تھی، لوگوں کو توقعات تھیں پاکستان سے جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی توقعات جو ہیں وہ مسمار ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ جو پروفیسر نے بات کی ہے نا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. ہم ایک پٹری پہ چل چکے تھے لیکن ماشاء اللہ نے آ کے ہمیں ڈیریل کر دیا. اس ماشاء اللہ کیوں آتا ہے؟ ماشاء اللہ سیاستدانوں دیکھیں یہی تو مسئلہ پیدا ہوا. پاکستان کس نے بنایا تھا؟ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا. پاکستان پروفیسر کس نے بنایا تھا؟ بالکل سیاستدانوں نے بنایا. دستور بھی ایک سیاسی عمل کے ذریعے بنا. پاکستان ایک سیاسی عمل کے ذریعے بنا، اور اس سیاسی عمل کو روکنے کے لیے غیر سیاسی لوگ بیچ میں کیسے آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ وہ دیکھا کہ جب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تو وہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا. خانہ خالی رہا دیو بھی گیرت. تو میری گزارش یہ ہے، دیکھیے ایک بات سمجھے نا کہ ہم انڈیا سے نا 3 4 عشرے 5 عشرے ایسے گزرے ہیں آزادی کے بعد، ہم ان سے آگے تھے، ہم ان سے زیادہ ترقی کر رہے تھے. ہماری پر کیپیٹا انکم زیادہ تھی، ہماری گروتھ ریٹ زیادہ تھی ان سے. آج کی بات کریں نا، آج میں تو آج آئے نا، آج کہاں کھڑے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی کے جو ابتدائی سال ہیں 40 سال 50 سال ان میں تو ہم آگے تھے. آج سیٹ بیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے اندر انہیرنٹ پرابلم نہیں ہے، ہماری اپنی کرتوتیں ہیں جس نے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا. پروفیسر صاحب یہ میں پوچھنا چاہوں گا، پاکستان بناتے وقت ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی. آج پاکستان میں کوئی نظریہ، سوچ، فکر نظر نہیں آتی جو نوجوانوں کے لیے
बेहतरी का रास्ता बना सके। आप क्या कहें? یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی مسئلے میں بھی قومی اتفاق رائے جس کو کنسنسس کہتے ہیں وہ نہیں پایا جاتا. جو ایون جو کہ سسٹم کیسا ہونا، پارلیمانی ہونا چاہیے یا صدارتی ہونا چاہیے. اور 1973 کے آئین کے بعد بھی بحث ابھی ہے. اتنے عرصے گزر جانے کے بعد اگر یہ صورتحال ہے تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں. اب سوال ہے کہ یہ نوجوان الزام تو لگ رہا ہے کہ محبت نہیں ہے. نوجوان جو ہے اس کو نعروں کے پیچھے لگا دیا آپ نے. وہ نعرے کیا حقیقت پر مبنی ہے نمبر ایک؟ اور کیا وہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں ان کا حل ہمارے پاس ہے؟ دیکھیے، یعنی کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں سارے لوگ جو ہیں نا بڑے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. ہر ملک میں مسائل ہیں. ہر ملک میں لوگوں کو بے اطمینانی بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، بیزاری بھی ہوتی ہے، پھر امید بھی ہوتی ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جیسے انسانی زندگی میں نا کبھی آپ کو زکام ہوتا ہے، کبھی نزلہ ہوتا ہے، کبھی بخار آتا ہے، پھر اس کے بعد چلتے ہے نا. اسی طریقے سے کریں کیا؟ یہ تو ساری کریں کیا. دیکھیے، ہمارے جو لیڈرشپ ہے ہماری، وہ بیٹھے آپس میں اور ایک دوسرے کو سپیس دے، کوئی رولز آف گیم طے کرے، دستور جو ہمارا ہے اس پہ عمل کرنے کا عہد کرے اور برداشت کرے ایک دوسرے کو. کیا آج کا نوجوان یہ باتیں جانتا ہے؟ بالکل جانتا ہے. اس کو اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک اب یہ نوجوان جو ہیں یہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں. ایسا نہیں کہ خلا میں ہیں. اب ان کو پرانی لیڈرشپ پر غصہ آتا ہے. اب جو ایک ان کی جس جماعت سے وہ جڑتے ہیں وہاں ان کو سمجھتے ہیں ان کو سپیس نہیں مل رہی. اس لیے لیڈرشپ جو ہے ان کو ان کی بات سننی چاہیے. اور ہماری جو جماعتیں ہیں ان میں کوئی ان کے پاس نوجوان جو ہیں ان کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے. آپ کردار کی بات کر رہے ہیں. کیا کردار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک سنجیدہ سیاسی رویہ اختیار کریں اور اپنے آپ کو بطور پولیٹیکل پارٹی ثابت بھی تو کریں نا؟ یہ نوجوان جو بہت باتیں کرتا ہے، یہ نوجوان کسی سیاسی پارٹی کا باضابطہ طور پہ رکن تو بننے کو تیار نہیں ہے. اس کا کوئی آگے اس کو نظر نہیں آتا نا کہ بھئی اگر جو ان کے آپس کی آرگنائزیشن ہے اس میں آپ کیسے بڑھیں گے آگے. سر اے بی سی اور 3 پولیٹیکل پارٹیز ہوں اور آپ کی خواہش ہو کہ پاکستان کے نظام سے کرپشن، بےایمانی، چوری ختم ہو جائے، عدلیہ بہت اچھی ہو، جمہوریت پہ عمل ہو، یہ تو خواہشات ہوگی. اب ان خواہشات پر عمل تو کروانا سیاسی جماعتوں نے ہے. تو اس عمل میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کسی سیاسی جماعت میں بھی تو بطور ممبر شامل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا آپ چاہیے. دیکھیں نا، جب ہمارے یہاں نعرہ لگائے، جب بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا، وہ بھی روٹی کپڑے مکان کا تبدیلی کا نعرہ لگایا نا. پھر نواز شریف صاحب آ گئے، پھر عمران خان صاحب آئے، تبدیلی کا نعرہ لگایا. لوگ ان کے ساتھ مل گئے نوجوان. سب ملنا اور ہے. دیکھیں ایک چیز امید ہوئی نا. امید، ایک سیکنڈ، یہ بہت اہم نقطے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اب اس امید کو، اس خواہش کو بدلنے کے لیے کوئی رول بھی پلے کرنا ہے. یعنی آپ نے اور میں نے جب تعلیم حاصل کی تو ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنز میں ایک جمہوری عمل ہوتا تھا، جو جمہوری عمل ختم کر دیا گیا. ایک آمر نے کہا کہ یہ جمہوری عمل ان تعلیمی اداروں میں نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کر گیا نا. تجاوز کر گیا، لیکن اس کو واپس لانا چاہیے تھا حدود میں. چاہیے. اب سیاسی جماعتیں ہیں، یہ لوگ سیاسی جماعتوں کا حصہ جب تک نہیں بنتے، ٹھیک ہے، تب تک مجھے بتائیں کہ نا امیدی کیسے ختم ہو سکتی ہے. جو انرجی ان کی ہے نا اس کو آپ راستہ نہیں دے رہے نا. سسٹم میں راستہ ملنا چاہیے. آپ بات درست کر رہے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے سیاسی اداروں میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. ان کو اپنا موقع ملنا چاہیے قسمت آزمائی کا، تاکہ وہ ان سے جڑ جائیں اور سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. یہ کام کرنے کا ہے، یہ لیڈرشپ کا کام ہے. کہ آپ جس رول کا ذکر کر رہے ہیں، ہر نوجوان کے دل میں خواہش ہے رول ادا کرنے کی، پلے کرنے کی، لیکن اس کو نظر تو آئے کہ کوئی موقع مجھے. آپ وہی بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب، میری سوری کہ آپ بیماری کی تو بات کر رہے ہیں. علاج یہ ہے کہ میں ایک سوچ رکھتا ہوں، جس طرح یہ سوچ ایک رکھتے تھے اور یہ ایک سیاسی پارٹی کے باقاعدہ رکن رہے. آپ بھی ایک سیاسی پارٹی کو باقاعدہ سپورٹ کرتے رہے. سپورٹ کرتے، عملی سپورٹ کرتے رہے. ان کے جلسوں میں جاتے رہے، ان کی میٹنگ میں جاتے رہے یا نہیں جاتے رہے، ان کے لیڈروں کی بات کو سنتے رہے نہیں سنتے رہے، اور سن کے آگے پہنچاتے رہے نہیں پہنچاتے رہے. آج یہ میں دیکھتا ہوں ہے ہی نہیں.
یہ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو خود اصلاح کرنی چاہیے، اس معیار پہ آنا چاہیے جس کو دیکھ کر ہمارے جیسے لوگ اٹریکٹ ہوئے تھے، اسی طرح آج کی نسل بھی اٹریکٹ ہو اور ان کے ساتھ جائے، ان میں شامل ہو۔ سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے کہ تمام لوگ جو نوجوان خواہش رکھتے ہیں تبدیلی کی، پہلے تو وہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہوں اور اس سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے رستہ اپنا یہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ لیکن جو یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، ایک عجیب قسم کی ایک چیز آ گئی ہے، وہ جو پرچار کرتا ہے اس کے پرچار میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ جمہوریت کے لیے پرچار نہیں کرتا، وہ مہنگائی کے خلاف پرچار نہیں کر رہا، وہ بے روزگاری کے خلاف پرچار نہیں کر رہا، وہ تو پرچار کر رہا ہے انارکی کے لیے۔ اس پہ شامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، دنیا میں ہے، دنیا میں ہے نا۔ تو اگر آپ کا اسٹیٹ سٹرکچر مضبوط ہے تو یہ ساری چیزیں اس سے چھوٹی موٹی لہریں جو ہیں اس سے ٹکراتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کا اسٹیٹ سٹرکچر مضبوط نہیں ہے اور تو اس سے وہ پھر اس سے لرزتا رہتا ہے۔ دیکھیں نا بات بنیادی کیا ہے، ہماری جمہوریت کیا ہے؟ ہماری دنیا سے انوکھی جمہوریت ہے۔ ہماری جمہوریت ہے وہ چند سو افراد کا نام ہے۔ ہماری اسمبلیاں جو ہے نا، 4 اسمبلیاں صوبائی، 1 قومی، کتنے ہوں گے؟ 1100 لوگ ہوں گے ان کے اندر، 1100 کے قریب۔ گویا صرف 1100 لوگ ان پاور ہوتے ہیں، لیکن ان 1100 لوگوں کو کروڑہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہر جگہ بنیادی جمہوریت ہے، مقامی جمہوریت ہے، لاکھوں افراد منتخب ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، مقامی سطح پر بھی، پھر صوبائی سطح پر بھی، پھر قومی سطح پر بھی۔ ہمارے ہاں جمہوریت کی وہ بنیاد موجود ہی نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں مقامی جمہوریتوں کا قیام کر دیں تو نوجوانوں کی جو نا امیدی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ان کو سپیس ملے گی نا، وہ آئیں گے اس میں قسمت، آئیں اپنے معاملات طے کریں، حل کریں۔ دیکھیں جی، بنیادی جمہوریت جو ہیں ان کو نرسریز آف ڈیموکریسی اسی لیے کہتے ہیں، وہیں تربیت ملتی ہے نوجوانوں کو، نئے لوگوں کو، نوآوردوں کو، جنہوں نے آگے آ کر سیاست کو اپنا کیریئر بنانا ہے۔ ان کے لیے سب سے پہلا سیڑھی جو ہے، پہلے جو کلاس ہے وہ بنیادی جمہوریتوں کی ہے، وہ یہاں پاکستان میں ہے نہیں ہے، تو اچھے سیاستدان کیسے پیدا ہوں گے؟ 3 صوبوں میں تو ہے، لیکن وہ جو وہ بھی ایسی رسمی کاروائی، بس دکان کھول دی ہے، لیبل اوپر اپنا پھٹا لگا دیا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ کس قسم کا دکان چاہتے ہیں؟ آپ بھی تو بات کریں نا، آپ یہ لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، آپ اخبار کے مالک ہیں، اور آپ کو پاکستان کے ون آف دا بیسٹ تجزیہ کاروں میں جانا جاتا ہے۔ آپ کیا جدوجہد کریں؟ آپ نوجوانوں کو کیا امید کا رستہ دکھا رہے ہیں؟ انڈیا میں جائیں، امریکہ میں انڈیا میں جائیں، نہیں، آپ پہلے اپنی بات کریں۔ لاکھوں افراد جو ہیں، لاکھوں، وہ آتے ہیں اقتدار میں اور نیچے سے لے کے اوپر تک ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ یہاں 1100-1200 لوگ آ جاتے ہیں، ان کی بھی کوئی نہیں سنتا پھر بعد میں۔ شامی صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کا رول کیا ہے؟ میں نامید ہوں، مجھے آپ امید کا رستہ دکھائیں، مجھے روکیں کہ میں تباہی کی طرف نہ جاؤں، آپ مجھے کہیں کہ ٹھہرو ہم تمہارے لیے ایک رستہ دے رہے ہیں، اور آپ نے رستہ بتایا مقامی حکومتوں کا۔ اور سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے دروازے کھولیں نوجوانوں پر، اپنی اور ان کو اندر اپنا کردار ادا کرنے دیں۔ دیکھیں آپ کو فرسٹریشن کیوں پیدا ہوتی؟ آپ کے اندر توانائی ہے، سوچ ہے، مگر اس کے بعد آپ کو موقع نہیں مل رہا، آپ کو راستہ نہیں مل رہا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے نعرے لگانے ہیں صرف لیڈروں کے، اور کچھ نہیں کرنا۔ سر مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات جائے گا نہیں، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آ کے گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات گفتگو ہو رہی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب سے اور ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب سے کہ کیسے ہم اس بات کو ممکن بنا سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی نا امیدی کو ختم کیا جا سکے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نیشنلزم کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے پرچم کے بارے میں بات ہوتی ہے، پاکستان کے نعرے کے بارے میں بات ہوتی ہے، پاکستان کیسے بنا، جن قربانیوں کی بنا پہ بنا، کیا بات ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر تعلیمی ادارے میں ہوتی ہے، رسمی طور پر۔ کیا ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے؟ بالکل، آپ پاکستان اسٹڈیز کا سلیبس دیکھیں، یہی شامل صاحب بالکل شامل کیا ہوا ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں اور ادارے جو ہیں، آج بھی عام آدمی، غریب آدمی کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھنے کے مواقع دے رہے ہیں۔
ہم نے ان کے اندر انویسٹمنٹ کم کر دی ہے، ہم نے تعلیم کو بھی ایک پرائیویٹائز کر دیا ہے، ہیلتھ کو بھی ہم نے پرائیویٹائز کر، بھائی آپ اسٹیٹ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، ان میں انویسٹمنٹ کریں، ان یونیورسٹیوں کو اسٹرینگتھن کریں، ان اداروں کو اسٹرینگتھن کریں، وہاں تو لوگ آ رہے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہیں، اپنی ذہانت کی بنیاد پر داخلے مل رہے ہیں ان کو۔ سر ہم بات ذہانت کی نہیں کر رہے، دیکھیں پلیز آپ دونوں بہت معزز افراد ہیں اور اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں، بات کسی کے ذہانت کی اور آئی کیو کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان نسل ہے جس کی تعداد کروڑ پاکستان میں ہے، ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا، نہ نوکریوں میں نہ اپنی عام زندگیوں میں۔ اس نوجوان نسل کو آپ نے بتایا کہ اگر ہم مواقع دیں، مثلاً آپ نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں اور یہ نوجوان نسل اس میں پارٹیسپیٹ کرے تو یہ اس کا اسٹیک ہولڈر بن جائے گی، اس کا جو غصہ ہے، جو اس کی محرومیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور یہ خود کوئی پازیٹیو رول پلے کرے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہا نا آپ دونوں نے۔ جی، آپ کے خیال میں اگر نوجوانوں کو یہ مواقع فراہم کر دیے جائیں، کیا وہ انتہائی ایمانداری سے ان کو نبھا سکیں گے؟ تو کیا اگلا پاکستان جو ہوگا 20 سال کے بعد کا وہ ایک بہتر پاکستان ہوگا؟ دیکھیں آپ انڈسٹریلائز بھی کرنا ہے نا ملک کو، جاب اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہے، ان کو اسکل بھی دینی ہے، ان کو ٹرین بھی کرنا ہے، یہ بہت سارے کام کرنے کے بھائی، یک وقت یہ کام کرنے کے ہیں۔ آپ نے آخر دنیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، دیکھیں آپ لوگ باہر جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اگر ہماری سپلائی چین درست ہے، ہم نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں تو چلے جائیں، باہر چلے جائیں، ان کو جاب مل رہی ہے، یہاں رہیں گے، یہاں بھی موجود رہنے چاہیے۔ بات یہ کہ ہمیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو درست کرنا ہوگا، لوگوں کو اسکلفل بنانا وہاں بھی ہوگا۔ 2 قسم کی تعلیم آپ نے کر دی ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، ایک امیر کا بچہ یہی نا۔ ہے، یہ تو وہاں یہ تو اس فرق کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ریاست پہ، ریاست کیا کرے؟ ریاست یہ ہے اپنی انویسٹمنٹ کرے اپنے اداروں میں، تاکہ وہ وہاں آج بھی وہ لوگ جو ہے نا غالب حصہ تو وہاں پڑھ رہا ہے۔ کیوں پروفیسر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ نوجوانوں کو اگر یہ مواقع دیں تو کیا وہ پرفارم کریں گے، یہی آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں اس کا ایک زندہ ثبوت ہے، ہمارے نوجوان طبقہ جب باہر جاتا ہے تو وہ پرفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو فریم ورک ہے، وہاں جو انوائرمنٹ ہے وہ انیبلنگ ہے۔ ہمارے ہاں جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈسیبلنگ ہے، ہمارے ہاں ڈسکریج کرتا ہے، انسینٹیو نہیں دیتا، میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے، کوئی اصول پہ فیصلے نہیں ہوتے، کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ آپ جنرلائز باتیں کیے جا رہے ہیں، ثابت کریں کہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ فریم ورک کو، آپ انوائرمنٹ کو، آپ ماحول کو، جس کو دیکھیں بیسک رسپانسبلٹی، آج سے 3000 سال پہلے سے یہ بات جو ہے یہ طے ہے کہ انڈیویجول کو، فرد کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے۔ ایک سیکنڈ یہیں پہ رک جائیں، تو اسٹیٹ کی ہے۔ ایک منٹ رک جائیں، ہم صرف ایک کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے چور ہے، بی چور ہے، سی چور ہے، ان کی چوری پکڑ لو، ان سے پیسے چھین دو اور لا کے منہ پہ مار دو۔ یہ فلسفہ ہم نے نوجوانوں کو پڑھایا، کیا اس فلسفے کا متبادل ہمارے پاس کچھ ہے؟ دیکھیں شامی صاحب، یہی تو رونا رو رہے ہیں نا، یہ کس نے پڑھا ہے؟ وہ بھی ایک سیاستدان کے پیچھے لگ چکے ہیں نا، لگ کے سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ایسا نہیں ہے، سیاست کو برا سمجھنے والے بھی سیاست کر رہے ہیں، یہ المیہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ ہمارے عمران خان صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یہ ان کے پاس کنجی ہے پاکستان کی۔ لیکن ان حالات میں جو بچہ 2000 میں پیدا ہوا، جو ووٹر بن گیا 2018 میں، اس نے ووٹ ڈالا ان کے نعرے کے اوپر دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف کہ یہ سب چور ہیں اور یہ جماعت اچھی ہے، اس کو کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے آپ دونوں کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے آج وہ جو کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو چور، تو دو تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج جو بھٹو صاحب کو نشان پاکستان ملا ہے نا، کس نے دیا؟ کس حکومت نے دیا ہے؟ شہباز شریف حکومت نے دیا ہے نا، اور پھر زرداری صاحب نے دیا ہے نا۔ تو بات یہ انہوں نے تو دونوں نے غلطی آپس میں صلح کر لی ہے اور کان پکڑ لی ہیں۔ اب جو ایک تیسرا رہ گیا ہے وہ بھی اگر کر لے، بھئی غلطیوں کا اعتراف کر لینا، ہم ایک دوسرے کے خلاف جو جنگ و جدل کرتے رہے غلط تھی۔ ایک منٹ پروفیسر، بات یہ ہے کہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔
ہم اس ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ کو ہم اس قسم کے سطحی اور فروئی قسم کے نعروں کے حوالے سے دبا سکتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے بیسک سوال اٹھایا ہے، اور یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ جو ہے انڈیویجولز میں ہی نہیں ہے، طبقات میں ہی نہیں ہے، پاکستان پہ، پورے پاکستان پہ نظر ڈالیں. میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ ریجنز میں ہیں، ود ان ریجن ڈسپیرٹیز ہیں، جینڈرز میں ہیں، رورل اور اربن ہے، ہر جگہ ڈسپیرٹی ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اور کانفلکٹ ہے اور غصہ ہے اور عدم برداشت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ڈسپیرٹیز ہے. آپ نے تو اپنا سماج کو ہی درست نہیں کیا. آپ کا سماج تو وہی ہے جو برطانیہ دے گئے آپ کو. میری غلطی ہے، یعنی آپ کی نہیں ہے. میری سب کی غلطی آپ ہے. ذمہ دار نہیں، آپ دونوں جو بیٹھے ہیں وہ تعلیمی ادارے سے ہیں، آپ کے پاس اخبار ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، سب کچھ ہے. بڑی بڑی جاگیریں ہیں، ذمہ داریاں آج بھی موجود ہیں. آپ نے ختم بڑے بڑے کی. سردار آج بھی موجود ہیں. اس ملک کے اندر سیاسی پارٹیوں نے ان جاگیرداریوں کو کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے، اس کو مت ڈسٹرب کرو. کہا یا نہیں کہا؟ اس کے بعد ہر آدمی جو ہے وہ فیوڈل بن گیا اپنے بیہیویئر. نہیں، کہا یا نہیں کہا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو نسل ہے 2000 کے بعد پیدا ہوئی، جو آج 25 سال کی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا امیدی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ ختم یہ ہوگا کہ جب پروسیس میں آپ جائیں گے، الیکشن کرائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. What do you mean by free and fair election؟ چلیں آج اس میں بھی بات بتا دیں مجھے. اب یہ لمبی بات ہے، ایک الگ دو پروگرام رکھیں. دو لفظوں میں آپ کا الیکشن کا جو سسٹم ہے اس پر اعتماد ہو لوگوں کو. اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہاں جی، ملک میں ڈیبیٹ ہو. ملک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کوئی سیاسی پارٹی ڈیبیٹ کر رہی کیا ہے؟ انتظامات کرنے چاہیے؟ کوئی سیاسی پارٹی ڈیبیٹ کر رہی ہے؟ کسی سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں پاکستان میں چور بیٹھے ہیں، ان چوروں کو نکال دو، کیا کسی سوشل میڈیا پر اس معاملے پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بیچری کیسے آ سکتی ہے؟ ہاں یہ بالکل ہونی چاہیے. یہی بنیادی وہ تو نہیں رہی نا. نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب اور شامل صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کی اس گفتگو سے نوجوانوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی جو نا امیدی ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہو اور وہ کوئی اور مثبت رول ادا کر سکیں. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات، ویلکم بیک. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ہم کیوں نہیں صحیح ڈائریکشن میں نوجوانوں کو بتا رہے کہ جس طرح یہ بات کی جائے ہنر حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، مقابلے میں جاؤ، میرٹ پہ جاؤ. ہم اس کے بجائے ان کو کہتے ہیں یہ چھوڑ دو، اور ہم نے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر دیا کہ ان کو چور 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 کہو اور بس اس کے بعد گھر میں جا کے سو جاؤ. تو ان حالات میں مجھے بتاؤ کہ امید کیا ہے نوجوان کے لیے؟ میں بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کے پاس کیا امید ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اس ملک کو تبدیل کرنے میں اپنا رول پلے کر سکے؟ سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام نظام تعلیم کو درست کرنا ہے، تاکہ جو اسکلز کی بات کر رہے ہیں، کون کرے گا؟ یہ اسٹیٹ کرے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ اگر میری آ گئی تو میں اپنی مطلب کا نظام تعلیم لے آؤں گا. اگر یہ آگے تو یہ اپنی ایسی بات یہ کہیں گے سب جائز ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا. اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو اجتماعی مفاد ہے قوم کا، اس کی نمائندگی کرتی ہے اور کرتی رہی ہے، اور یہاں بھی کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بیسک جو نقص ہے ہماری پالیٹی میں، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ناقص ہے. 2.5 کروڑ بچہ نظام تعلیم کی بات تو بات کی بات ہے، اسکولوں سے باہر ہے، وہ بانٹے کھیلتا پھر رہا ہے. جب بڑے وہ بچے بڑے ہوں گے کیا کریں گے آپ؟ سر اس کے لیے ہم نے قانون سازی کی ہے کہ ہر ماں باپ پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیمی ادارے میں پہنچائیں. کہاں کام پہنچائیں؟ تعلیمی ادارے میں جو اسکول ہے موجود، وہاں پہ جو بھی پرائمری اسکول ہے. کون سے ہیں وہ؟ جو بھی نہیں ہیں، کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں لکھتے. یہی پرابلم ہے کہ ہم ان چیزوں پہ آواز نہیں اٹھا رہے جن پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہم صرف ایک آواز اٹھا رہے ہیں، اے چور ہے، بی چور ہے، سی چور ہے. ہم اس سے آگے جا ہی نہیں رہے. اب میرے سے میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. اب تمام تقاریر اکٹھی کر لیں جو ٹاپ کے 3 پارٹیوں کے سربراہ ہیں، وہ نہ مجھے بتاتے ہیں کہ غربت کیسے ختم ہونی ہے، نہ وہ بتاتے ہیں مجھے کہ مہنگائی کیسے ختم ہونی ہے، نہ مجھے وہ بتاتے ہیں مجھے روزگار کیسے ملنا ہے. اس پہ بھی تو بات کریں آپ دونوں. لوگ تو بات کرتے ہیں، توجہ ان کی دلاتے ہیں. آپ جب تعلیم حاصل نہیں کریں گے، آپ سکل حاصل نہیں کریں گے،
تو غربت کیسے دور ہوگی آپ کی؟ سو آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری غربت کیسے دور آپ ہوئی یہ ہے؟ کہتے ہو کہ جب وہ اسکول میں چلے جائیں گے پرائمری اسکول میں تو وہاں بھی تو آپ نے ایک کلاس پیدا کر دی. جس کلاس کی بات میں کر رہا ہوں ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی, آپ جان بوجھ کے دانشور جو ہیں اس ملک کے اندر جو اصل ایشو ہے ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا اس پہ بات نہیں کرتے. اگر کرتے ہوتے تو لوگوں میں, نوجوانوں میں شعور پیدا ہوتا, وہ اپنے آپ کو بہتر کر کے ہیو ناٹس سے نکل کے باہر آ جاتے. کس طرح؟ تعلیم کے ذریعے, وہ میرٹ کے ذریعے, مقابلے کے ذریعے. ان کو آپ نے پٹی پڑھائی ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کو یہی اسی راستے پہ لگانا ہے. اپنے آپ کے تعمیر خودی کر, اثر آئے رسا دیکھ. آج بھی سول سروس جو ہماری نا اور پبلک سب سے سروس زیادہ کمیشن ہے, آج کل فوج کے خلاف ہم سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ کرتے رہیں. وہ چند ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم اس میں لگ گئی ہے. وہ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں چلتا آپ کو بندہ بیٹھا ہوا کہاں ہے, دلی میں ہے کہ تل ابیب میں ہے. اچھا, آج آپ نے بات یہ کی, کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں سول ڈیفنس کی تعلیم ہے؟ کوئی نہیں. کیا ہمارے تعلیمی اداروں ہمارے میں زمانے میں تو تھی. اب یہ کیا اسکاؤٹ ہوتے ہیں, مجھے اسکاؤٹ ہی نظر نہیں آتے اب تو. کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں تقریری مقابلوں کا تصور رہ گیا ہے؟ نہیں, ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے سڑک کراس کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, آپ نے پارک میں جانا ہے تو کیسے بیہیو کرنا ہے, اپنے پھول نہیں توڑنے, پودے ضائع نہیں کرنے. یہ بھی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال ہے کہ تعلیمی اداروں میں کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سب چیزیں جو ہیں جو بچوں کو ذمہ دار شہری بناتے ہیں, وہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں؟ بالکل نہیں ہے. اب میں آپ سے آپ کہہ رہے ہیں تعلیم میں, تعلیمی ادارے میں کیا پڑھانا چاہیے. پہلی بات یہ تعلیمی ادارے کے اندر تو لے کے آئے نا. اور جو پرائیویٹ ادارے آپ ہوں گے جو ہیوز کے ادارے ہیں, بھئی آپ اپنے پبلک سیکٹر کو اسٹرینگتھن کریں. ہم تعلیمی اداروں ریسورسز دیں. تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام اور یونیورسٹیوں کا جو کردار ہے یہ پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کی شمولیت کو کیسے مزید فروغ دے سکتا ہے؟ چلیں آپ ان کو اسٹرینگتھن کریں, ان کو وسائل دیں. آج بھی جو ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہی پروڈیوس کر رہی ہیں نا. ہم ان کو آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. غلط بات ہے. آپ ان کو ریسورسز دیں. مسئلہ جو ہے اس کا تو آپ ذکر نہیں کر رہے. کس کا؟ کہ تعلیم کے لیے جو ایلوکیشن ہوتی ہے, بجٹری ایلوکیشن جو ہے وہ ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے. بیسک جو پرابلم ہمارے یہاں جو سٹرکچر ہے ہمارے اسٹیٹ کا, اس میں وہ انبیلنسڈ ہے, اس میں بیلنس نہیں ہے. ہمارے جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے اس میں کوئی بیلنس نہیں. میں اب آپ کو ایک طرف ایک سیکٹر جو ہے اس طرف زیادہ ریسورسز ہیں, باقی سب محروم ہیں, تو یہ حال ہوگا. اب میں آپ کو دونوں حضرات کو, نوجوانوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے, ان کی یہ نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے تجویز کروں گا کہ آپ 5 تجاویز دے دیں, آپ بھی 5 تجاویز دے دیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ وہ کردار ادا کر سکے جو ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد جو کھوکھلی ہوگی ہے اس کو گرنے سے بچا سکے. آپ 5 تجاویز دے دیں. دیکھیے بات یہ ہے, آپ اپنی تعلیم پر جو وسائل اس وقت خرچ کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے. آپ انہیں اضافہ کریں. آپ کو یہاں سکون لائیں, امن لائیں اور انڈسٹریلائز کریں ملک کو. نیکسٹ. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کو کھولیں, اس کے اندر لوگوں کو انوالو کریں. سیاسی جماعتیں جو ہیں نوجوانوں پر اپنے دروازے کھولیں. تعلیمی اداروں کے اندر ان کی جو طلبہ انجمنیں ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دیں. جی پروفیسر صاحب, آپ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی اور سب سے اہم جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پرائمری لیول پہ جو سلیبس ہے, کورسز ہے اسٹڈیز کا, اس کو اوور ہال کریں, اس کو چینج کریں. معاشرے کے لیے, معاشرے میں دوسرے طبقات کے لیے, دوسرے افراد کے لیے محبت کا جذبہ, عزت کا جذبہ جو وہ پیدا کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے کام کرنا ہے. نوجوانوں کے سیاسی شعور میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, لفظ سیاسی جو ہے وہ میرے خیال میں غیر ضروری ہے. شعور کی بات کریں. قائد اعظم کے پاس جب نوجوان جاتے تھے وہ ان کو کیا تلقین کرتے تھے کہ آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کریں, اپنا مستقبل جو ہے محفوظ بنائیں. نوجوانوں کا سب سے پہلا کام جو ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں, اور تعلیم پہ توجہ مرکوز نہیں کریں گے ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا. تو
اگر اپنے آپ کی تعمیر نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ اور میں کیسے ہم اپنا کردار ادا کریں؟ وطن سے محبت کا کیا طریقہ کار وہ اپنائیں؟ نہیں، وطن سے محبت تو موجود ہے، ان کے اندر گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ وطن کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ، بات یہ ہے کہ وطن کو چاہیے کہ ان کو مواقع دے، ان کو ایک تحفظ کا احساس دے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لرن کریں، وہ لرن کریں۔ ان کو چاہیے نا ان کی تقدیر، ہر شخص پاکستان ہے، ہر شخص ایک اپنا جو آگے بڑھے گا، اپنے آپ کو تیار کرے گا مستقبل کے لیے، وہ پاکستان کو تیار کر رہا ہے۔ جی پروفیسر، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک اور ہر قوم کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے اور اپنے زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں۔ آئین کی جو بالادستی ہے اس کو پہلے ایکسیپٹ کریں تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مجید الرحمان شامل صاحب، آپ تشریف لائے۔ محترم ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب، آپ شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور آج ہم نے کوشش کی کہ اگست کے اس مہینے میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں کہ آج کے نوجوان کو کیسے اس کی نا امیدی سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اس کو کیا سمجھانے کی کوشش کریں ہم کہ اگر وہ ایسی چیزوں پہ عمل کرے جس کا اظہار آپ نے کیا تو اس کی نا امیدی کم ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔